السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر یا بٹ کائن کے اوپر. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بیک جانا پڑے گا کہ پچھلے زمانے میں یا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انسان کو جب سوشل اینیمل کہا جا رہا تھا تو اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ انسان کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا، کوئی منی کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کو چاول چاہیے تو آپ کسی چاول والے کے ساتھ بات کریں گے اور ان سے اگر ان کو کوئی اور چیز چاہیے تو وہ ان سے لیں گے. فار ایگزامپل مجھے چاول چاہیے اور دوسرے کو گندم چاہیے، میرے پاس گندم ہے اور دوسرے کے پاس چاول ہے، تو میں اس سے چاول لوں گا اور اس کے گندم دوں گا. لیکن وہاں پہ جو ایشو آ رہا تھا، جو مین پرابلم آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹینڈرڈ کیا ہوگا، کتنے چاول وہ مجھے دے گا اور میں کتنے گندم اس کو دوں گا کہ وہ حساب برابر ہوگا. تو یہ کانسیپٹ وہاں پہ رن کر رہا تھا. لیکن اس کا کوئی اچھا سلوشن نہیں نکلا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پتھر کے یا کسی درخت کے پتے کاٹ کے یا مٹی کے کچھ بنا کے اس کو ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ اگر آپ مجھے چاول دیں گے تو آپ یہ اپنے پاس رکھیں گے اور جب میرے پاس چاول آئیں گے میں آپ کو واپس دوں گا، نہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو اسی طرح کا چیز دوں گا. تو یہ کانسیپٹ چلتا گیا. پھر انسان جیسے جیسے ترقی کرتا گیا تو اس کے پاس کچھ ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ آئے، جس طرح کلو گرام آ گیا، یہ چیزیں ساری آئیں. تو اس کے بعد پھر انسانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیوں نہ کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دیہات تھا یا ایک قبیلہ تھا تو وہ اس کے اندر جو تجارت تھی وہ کر لیتے تھے، لیکن اب انہیں دور جانا پڑتا تھا. اب اگر انہیں ایک سٹی کے اندر کرنا ہے یا انٹرا سٹی کرنا ہے یا انٹرا پروونس یا اس طرح کچھ کرنا تھا تو اس کے لیے پھر وہ کیسے وہ چیزیں لے کے جاتے یا وہ ساری چیزیں ان سے دور ہوتی تھی. تو انہوں نے اس کے لیے کرنسی کا جو وہ تھا انٹروڈیوس کروایا کہ ایک پیپر کرنسی تھی. جب پیپر کرنسی انٹروڈیوس ہوئی تو کافی ٹائم تک یہ چلی کہ پیپر کرنسی کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے. وہ گورنمنٹ تھی یا بادشاہ تھی یا جو بھی تھا وہ کیا کرتے تھے، وہ اناؤنس کر دیتے کہ یہ ہماری آفیشیل کرنسی ہے، اس کے تھرو آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اس کے تھرو آپ تجارت، اس کے تھرو آپ کوئی چیز لے دے سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ ادھار بھی لے سکتے ہیں. ساری چیزیں چل رہی تھیں. لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آتا گیا تو انسان نے یہ کمی محسوس کی کہ کیوں نہ ہم ڈیجیٹل کی طرف چلے جائیں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلے جائیں. تو پھر انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر ورک سٹارٹ کر دیا. اب ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کیوں آئے، اس کے کچھ مین ریزن تھے. اس کے یہ ریزن تھے کہ اگر پیپر کرنسی ہے وہ کوئی بھی جو گورنمنٹ تھی وہ یوز کر لیتے تھے. مطلب انہوں نے کتنی اماؤنٹ میں پے کروانی ہے، کتنے اماؤنٹ میں پرنٹ کروانے ہیں، وہ ساری چیزیں تو اس حساب سے لائک کہ وہ کنٹرولڈ تھی. کس کے پاس؟ ایک گورنمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے. اب انسانوں جو عام لوکل لوگ تھے ان کے پاس تو ان کا کنٹرول تھا نہیں. وہ جو آفیشیلس تھے ان کے پاس ہی کنٹرول ہوتا تھا. وہاں سے وہ چاہے اس کو سستا کر دیتے چاہے اس کو مہنگا کر دیتے. اور اس میں پھر یہ تھا کہ جو ٹیررسٹ تھے یا اس طرح کے مافیاز وغیرہ تھے جو بھی تھے، جو کہ مطلب غیر قانونی کام کر رہے تھے، جو بھی وہ چیزیں کر رہے تھے، تو وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے کہ فیک کرنسی بھی چھاپ دیتے تھے. پیپر کرنسی کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ ایشوز آ رہے تھے. اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جب ہم آئے تو ہم نے بٹ کائن کو انٹروڈیوس کروایا. بٹ کائن بیسیکلی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کے اوپر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، آپ بینک سیلنگ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو ایک زبردست بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹرولڈ نہیں ہے. جو اس کا اونر ہے نمکوٹو ستوشی، اس نے اپنے آپ کو گمنام کیا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ مر گیا ہے. اب اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہے مر گیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اس نے یہ انٹروڈیوس کروایا. اب اس نے جب یہ انٹروڈیوس کروایا تو انیشیلی لوگ، اس طرح ہوتا ہے نا کہ انیشیلی جب ٹرین آیا تو لوگوں نے اس کے اوپر سفر کرنا نہیں کیا کہ بھائی ہمارے بزرگ تو گھوڑوں پہ جاتے تھے یا اونٹ پہ جاتے تھے تو ہم کیوں اس کے اوپر، یا یہ انگریز کی اجازت، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو انیشیلی بٹ کائن کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس چیز کے اوپر ہم کیسے ٹرسٹ کریں. اور وہ تو اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا تھا کہ بھائی بٹ کائن کا جو فیوچر ہے یہی فیوچر میں چلے گا، یہی پیمنٹ ہوگی. اب میں اس کی لائک کہ گلوبلائزیشن میں یوز ہے وہ میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح کہ دیکھو اگر اب یوکرین کے اندر جو رشیا اور یوکرین کا کنفلکٹ ہوا تھا تو وہاں پہ کیا تھا کہ اب یوکرین کو لوگوں کو ہیلپ چاہیے تھی آل اوور دا ورلڈ. تو اب پوری دنیا کے اندر ایسا تو ہے نہیں کہ اگر پاکستان کے اندر نیشنل بینک ہے تو یوکرین کے اندر نیشنل بینک کیا پتہ نہ ہو. اب پاکستان کے یو بی ایل ہے، کیا پتہ ادھر یو بی ایل نہ ہو. اور پھر
جب آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں پیسے بھیجتے ہیں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، تو ایشوز ہوتے ہیں. تو اب جو بٹ کائن تھا اس نے یہ ہیلپ کی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے وہ آپ کو ایک سمپل ایڈریس دے گا. وہ ERC20 ہو سکتا ہے، TRC20 ہو سکتا ہے، BEP20 ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایڈریس جو کہ اسپیسیفکلی ہوتا ہے وہ ایڈریس آپ کو بٹ کائن کا دے دے گا، USDT کا دے دے گا، آپ کو ETH کا دے دے گا، یا جتنے بھی وہ ساری چیزیں تھے اس کا دے دے گا. ٹھیک ہے. جب اس کا یہ دے گا ایڈریس تو وہاں پہ آپ سینڈ کر دیں گے. وہاں پہ کیا ایک وہ ہوگا کہ آپ کا جو نام ہے وہ نہیں آئے گا کہ آپ کس کنٹری سے ہو، آپ کہاں سے، کیونکہ یہ ڈیسنٹرلائز ہے. ڈیسنٹرلائز میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یہ عام لوگوں کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہوتا ہے. سمپلی یہ اس طرح کام کرتا ہے، جتنی ڈیمانڈ ہوگی جتنی سپلائی ہوگی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو پھر، اور بٹ کائن کی مزے کی بات یہ کہ 21 ملین اس کی ایک اسپیسیفک سپلائی ہے، نہ کم ہوتی نہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو ہم مطلب اچھی طرح وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لائک جو عام لوگ ہیں، گورنمنٹ کی بات میں نہیں کر رہا کیونکہ ڈیسنٹرلائز میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ دور ہوتی ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس سے دور ہوتا ہے. تو اب وہ لوگ وہاں پہ ایزیلی پے کر رہے تھے، تو کتنا بڑا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر مجھے کوئی پیسے بھیجتا ہے باہر سے اور اس کی فی بھی کتنی تھی، فی $1، جو مطلب اگر ہائی فی لگا لے $1. ٹھیک ہے. $1 فی میں آپ $1 ملین بھی سینڈ کر سکتے ہیں، $10 بھی سینڈ کر سکتے ہیں، ٹریلین مینس کہ جتنے بھی، اور سیکیور طریقے سے آپ کی جو پیمنٹ ہے ود ان سیکنڈز آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. کوئی اس کا بارڈر نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بارڈر لیس کرنسی، مطلب اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ آپ اس کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، سارا کچھ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اب جب بٹ کائن آیا تو اس کے بعد آئے آرٹس. تو آرٹس کے اوپر بات کرنے کے لیے پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں گے کہ آرٹس ہمارے پاس کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے.